ذرياته وأهل بيته أمثال بسم الله الرحمن الرحيم ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم. دوستو، عید الفطر کا دن الحمدللہ کہلاتا ہے عید کا دن، لیکن یہ سوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور سے ایام حج یعنی حج کے دن شروع ہو جاتا ہے. دل میں یہ بات یعنی صدر ہوئی کہ کیوں ان ایام کے متعلق کچھ کہا نہ جائے. اس لیے کہ حج جس پہ فرض نہیں، جو صاحب استطاعت نہیں اس پہ حج فرض نہیں، ان کو بھی نفع پہنچے، اور جس پہ حج فرض ہے ان کو بھی نفع پہنچے، اور جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو بھی کچھ پتہ چلے. خوب یاد رکھیے دوستو، انسان ایک جذبہ رکھتا ہے اور جذبات کے اندر کبھی حقیقت کو بھی چھپ جاتا ہے. مثلا کسی انسان کو کہیے کہ اللہ کی راہ میں نکل اور اتنے مہینوں کے لیے نکل، تو وہ بوجھ پڑتا ہے. لیکن اس کو کہیے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اپنی راہ میں نکالے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آمین آہستہ سے کہے. اسی شخص کے متعلق کیوں کہے میں دعا کرتا ہوں کہ تو حج کے لیے جائے، تو کہے گا آمین. یہ کیوں؟ اس لیے کہ حج فرض صاحب استطاعت پر اور نبوت کی نسبت پر امت پر یہ کام عائد ہوتا ہے باعتبار خیر الامم کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا ہاتھ بٹائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہے، لیکن نبوت کا مقصد صحابہ کرام نے منتقل کیا، اور اس حقیقت سے منتقل کیا کہ صحابہ سمجھ گئے کہ ہم اس بات کا تو یقین رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی نہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے مقصد کو ہم نے نہ بتایا تو پھر ہماری خیر نہیں. جسے اللہ قرآن میں فرمایا صحابہ کرام کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں، اور اگر تم نہ نکلے تو میں اور قوم کو لے آؤں گا اور تمہیں مدد دوں گا. کتنی سخت وعید. گویا مسئلہ بنتا ہے فرض ہے یا واجب ہے، تو آپ سن لیجیے. میں ایک درمیانی بات کہوں پھر آج پہ آؤں گا کہ اللہ رب العزت اگر ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کا نان و نفقہ واجب نہ کرتا کہ تم پہ نان و نفقہ واجب ہے نہ کرتا، تو کیا اس حکم کو سامنے رکھ کے کہ نہیں نان و نفقہ واجب نہیں ہے تو ہم روٹیاں نہ کھلاتے؟ ضرور کھلاتے. ہمارے بچے قانون کو نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کہ اسے محبت ہے. اب یہاں واجب کو نہیں لے آئیں گے، اس سنت موقعہ کو نہیں لے آئیں گے، بلکہ اپنا تعلق لے آئیں گے کہ ہمارے بچوں سے ہمیں محبت ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کچیا کو اپنے بچے سے محبت ہے، کون سا کما کے کھلاتا ہے یہ بچہ؟ بھینس کو اپنے بچے سے محبت ہے، اور جب دو پیر پھیلا دیتی ہے تو دودھ دوہنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جب تک بچہ برابر میں نہیں ہوگا دودھ چڑھا لے گی. یہ بچہ کون سے کما کے کھلائے گا؟ یعنی کوئی جانور ایسا نہیں ہے، یہ حضرت انسان ہے، وہ بھی
اپنی اولاد یا اپنی جنس سے ہے، اسے حب کا مقام اللہ نے دیا ہے، تو وہ ضرور اس کی پرورش کا نظام کرتا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد سے بھی پیارے ہونے چاہیے، ماں باپ سے بھی پیارے ہونے چاہیے، اس کے مقصد کے ہاتھ بٹانے کے لیے مسئلے لوگ لیتے مفتیوں سے کہ نکلنا واجب ہے، فرض ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، عجیب کہ یہ نکلنا جو ہے اور دین کی محنت ہے، کیا ہم پر فرض ہے، کیا واجب ہے؟ تعجب. لیکن محبت کے مقام پہ نہیں چاہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب میں سب سے بالا تر ہو، تو پھر محبت مسئلے پہ نہیں آتی، محبت قربانیوں پہ آتی ہے. محبت قربانیوں پہ آتی ہے. اس لیے اس صحابی کو پوچھئے کہ جب مدینۃ المنورہ سفر کے بعد لوٹے تو مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ حضور پاک نے یہی سکھایا تھا، سفر کے بعد مسجد میں جاؤ، مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر اپنے گھر پہ جاؤ. چنانچہ جب مسجد نبوی میں گئے تو ایک جوان درس حدیث دے رہے تھے. آپ کو کشش ہوئی، الحمدللہ کیسا جوان ہے، کیسا درس دے رہا ہے. بہرحال یہ ٹھہر گئے ہوں گے، اور جب درس قرآن اختتام پہ پہنچا تو یہ جوان چل پڑا اور یہ بھی چل پڑے. دونوں ساتھ میں ایک مکان کے پاس پہنچے. حضرت نے دستخط دیے کہ کون کے فلاں ابن کون. اس جوان نے بھی دستخط دیے تو حضرت نے فرمایا، جوان تو کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو میرا گھر ہے. تم اس انداز سے دستخط دے رہا ہے جیسے کہ اس گھر کا آدمی ہو، اور قرآن میں ہے کہ دستخط دو اور اندر سے آواز آ جائے کہ نہیں ہے تو چلے جاؤ. یہ قرآن نے صاف کہا ہے. اگر تمہارے لیے اس میں خیر ہے اور ہٹ کر کھڑے رہو، سامنے میں کھڑے رہو. اور گھر والوں کو کہا کہ اگر عورتیں ہوں تو اسلام سکھاتا ہے کہ نزاکت سے جواب نہ دو، بد اخلاقی بھی آواز بھی نہ ہو اور نزاکت بھی نہ ہو، بلکہ اس انداز کی آواز ہے تاکہ عورت کی آواز کی سامنے والے سننے کو کشش نہ ہو، تاکہ طبیعت اس کی بگڑے نہیں جناب گھر پہ نہیں ہے تشریف لے جائیے، نہیں کر کے نہیں حال والا قوت. چنانچہ جب گھر والوں نے سنا تو اپنے شوہر کو پہچان گئے، اپنے شوہر کو پہچان گئے، اور بیٹا کی آواز بھی پہچان گئی. وہ تو روزمرہ آتے تھے درس دے کر، اور کیوار کو کہا الحمدللہ آپ کا آنا مبارک. شوہر کو کہا یہ آپ کا بیٹا ہے. میرا بیٹا؟ کہ جی ہاں. جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ حمل قرار پایا تھا کہ ہاں، تو آپ کے آنے کے بعد جانے کے بعد یہ بچہ آیا، اور یہ 28 سال کے بعد آئے تھے. یہ سابق عمل ہے، میں کخ نکالنا نہیں چاہتا، لیکن اس صحابی کو پوچھئے کہ 28 سال اللہ کی راہ میں کوئی بیوی کا بھی حق تھا، کوئی بچوں کا حق تھا، یہ جذبات تھا، یہ محبت تھی، یہ قانون تھا. بہرحال میں سننے والے پہ چھوڑتا ہوں، لیکن میں ایک نقطہ بات بتاتا ہوں کہ ہمیں جتنی محنت نہ کرنی چاہیے بچوں کے لیے، اس سے زیادہ محنت نہیں کرتے، اور اس کی راحت کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے. لیکن جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا نام آتا ہے تو وہاں ہم فتوے ڈھونڈتے ہیں، سنت ہے، موقعہ ہے، جائز ہے، بھلا ہے. خدا پاک کی قسم، حقوق العباد میں تو سماج میں بھی آدمی بدنام ہو جاتا ہے
کہ جو بیوی بچے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ نالائق ہے، لیکن ساتھ زمین اور آسمان میں وہ مسلمان بدنام ہو جاتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق ادا نہیں کرتا. اس کی عزت اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، صرف کنتم خیر علماء نہیں فرمایا. وہ تو جو علماء حق ہیں وہ حق ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، لیکن کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو اور یہ آخری امت ہے. اور یاد رکھیے آخری امت کو مقصد کے درجے پر نبوت کا مقصد سپرد کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نبوت کا مقصد نہیں دیا گیا تھا، نہیں، اس پہ حجت نہیں تھی، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی ہیں اسی لیے اس امت کو کہا کنتم خیر امہ. پھر کیا کہا؟ اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے، کہ بنی نوع انسان تمام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے. اخرجت للناس، للناس صرف کہا، جن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جن نظر نہیں آتے. لیکن یاد رکھیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو متوالے صاحب کمال ہے وہ جنوں کے اندر بھی امر بالمعروف یعنی حضور کا مقصد چلاتے ہیں. یہ بہت اللہ والے اونچے ہوتے ہیں، یہ بہت اونچے ہوتے ہیں. جی ہاں، تو اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. کس لیے؟ تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کے حکموں کو دنیا میں جاری و ساری کرو اور برائی سے روکو. تؤمنون باللہ، ایمان کو کہاں لے آئے؟ بیر کر مجھے یہ کہنا تھا کہ جس عظیم مقصد کی طرف جس کو بھی بلاؤ تو وہ اول تو وہ بہانہ نکالے، ورنہ فتویٰ لینے جائے کہ مولوی صاحب یہ کوئی صحیح نکل جائے ہم. لیکن جب اس کو کہا جائے اللہ تجھے حج عطا فرمائے، کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ دعا کیجیے. یہ کیوں؟ یہ حج صاحب استعداد پہ فرض ہے، یعنی صاحب استعداد نہ اس پہ نفل بھی نہیں ہے، اور صاحب استعداد بھی عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن کوئی 10 مرتبہ لے جاتا ہے تو تیار ہے. مانا اگر بدگمانی نہ کریں ہم کہ اس کو بیت اللہ دیکھنے کا شوق ہے، لیکن یاد رکھیے بیت اللہ بنی نوع انسان کی ہدی للناس اللہ نے کہا ہے، انسان کی ہدایت کا یہ مرکز ہے. اور مرکز کا جو ضابطہ دیا ہے اس پہ دل نہیں آتا، تو صرف بیت اللہ دیکھنے کا دل آتا ہے. تو یہ جاذبیت دیکھنے کی ہوتی ہے کہ بیت اللہ کو دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ میں حلوے پیڑے بھی کھانے کے ہوں گے، اور ماشاءاللہ جو ہے پیسے بھی ہوں گے. اب یہ ایک اعتبار سے نفس کا جذبہ بن جاتا ہے، نفس کا جذبہ بن جاتا ہے. جیسے کہ انسان قربانی پہ آتا ہے، سنو، اور اعلیٰ درجے کا بکرا ذبح کر دیتا ہے، لیکن وقت پر یہ اپنی جان نہیں دیتا جہاد میں، تو وہ شہرت بن جاتا ہے. نفس کی معرفت لیجئے اور شیطان کے حجاب نورانی کو سمجھیے کہ قربانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم جب جہاد میں جان طلب کرے تو دے دینا، اور نہ دیا تو تیری خیر نہیں ہے. لیکن اس میں دلچسپی ہے، اس طرح حج میں دلچسپی ہے، لیکن مقصد نبوت میں قربانیوں کے ساتھ سفر کرنا یہ گرا ہے. تو سمجھ لینا کہ ہم ڈھونڈ لے کہ نفس کا کہاں دخل ہے اور شیطان کا کہاں داؤ ہے. ایک ایسی بری مار ہے، میں آپ کو سچ کروں. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن لیجیے، بنفس نفسی مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنا جائز ہے،
الحمدللہ مستند بات ہے، لیکن جس مسجد میں سرکار دو عالم وسلم آرام فرما رہے ہیں ہمارے آقا، جو حیات النبی ہے، قبر شریف میں حیات ہے، اگر ہم درود پڑھیں تو فرماتے میں درود سنتا ہوں، اور سلام پڑھیں تو سلام کا جواب دیتے۔ تو مسجد نبوی شریف کی زیارت کا اتنا درجہ ہے، تو تم بتائے خود سر۔ اب حارث غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا موتا کی جنگ میں تم جاؤ۔ یہ سریا تھا، اس لیے کہ یہ غزوہ نہ بنا، سرکار کو حکم نہیں تھا جانے کا، اس لیے کہ ہر نقل و حرکت میں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا آپ کا انتقال ہو جائے تو حضرت جعفر تیار کو امیر بنا لینا۔ دیکھیے آپ، اور جب ان کا انتقال یعنی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو، جو مہاجر تھے اور جلیل قدر صحابی تھے، ان کو امیر بنا دینا۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر وہ شہید ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر کے امیر بنا لینا۔ اور جنگ موتا کے دوران ہی خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے، اس کے پہلے مسلمان نہیں تھے خالد بن ولید۔ چنانچہ اس صحابی نے سمجھا حکم و حکم، لیکن دیکھیے آپ، عبداللہ بن رواحہ کو ایک یہودی توریت کا ماہر تھا، وہ اسمائی تھی، یعنی بیت آباد مدینہ منورہ میں یہودی تھے۔ اس نے کہا دیکھو جب وقت کا نبی یوں کہے تو اللہ یوں ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ حضور کا کلام جو ہوتا ہے یہ سہ ستہ کیا ہے، وہ وحی ثانی ہے۔ اللہ اکبر، سہ ستہ حدیث کا، صحیح حدیثوں کا منکر شیطان کافر ہے۔ چنانچہ تم ضرور شہادت پاؤ گے کہ اچھا کہا۔ اب جماعت اللہ کی راہ میں نکل گئے، یہ رک گئے۔ کتنا بلند مقصد وہ ظاہر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جمعے کا دن خطیب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام، یعنی امام الاولیاء، امام سید المرسلین بھی ہیں، لیکن نماز کے بھی امام یہی تھے۔ جب فارغ ہوئے کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کہا عبداللہ بن رواحہ کہ جی حضرت تم گئے نہیں ہو؟ کہ میں گیا ہوں میرے آقا، کہ تیرا اور ان کا کتنا فرق ہو گیا کہ آدھے دن کا میرے پاس تیز اٹھنی ابھی دوڑا کے پہنچ جاؤں گا، اور اس لیے رکا میرے آقا۔ یہ جذبہ تھا کہ نورانی چہرہ کبھی پھر دیکھوں گا نہیں، اس لیے کہ شہادت کی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نورانی چہرہ کب دیکھوں گا، اور یہ امامت کب نصیب ہوگی، اور یہ مسجد نبوی میں جمعہ کب نصیب ہوگا۔ کتنا اعلیٰ مقصد، سنیے کتنا اعلیٰ مقصد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری محبت کا شکریہ اللہ تجھے جزائے کرنے، نہ تو دعا دی نہ شکریہ ادا کیا۔ کہا تجھے پتہ ہے عبداللہ تو کتنا پیچھے رہ گیا؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم تیز اٹھنی ہے، آدھا دن ہے، میں ابھی دوڑا کے پہنچ جاؤں، کہ 500 سال تم اس کے پیچھے رہ گئے۔ 500 سال پیچھے رہ گئے جنت میں جانے میں، تو ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سننا اتباع، یہ اطاعت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، لیکن پھر بھی ایسی سخت بات سننی پڑی اس لیے کہ حضور کو دیکھا، ان کی چاہت کو نہ دیکھا۔ اور اتباع چاہت ہے، چاہت کو نہ دیکھا۔ جب صحابہ اس قدر ان باتوں کے اندر کہ 500 سال پیچھے رہ گئے آ جاتے ہیں، تو ہمارے بڑوں کی یہ کھٹا نہ کہیے
لیکن آپ کبھی کہو کمزوری تو وہ بھی ہمارے لیے رہبری ہے کہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے جہاد کا وقت ہے, جہاد کا وقت ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا فروغ کرنے کا وقت نہیں, ہر وقت کر سکتا ہے. جیسے ذکر ہر وقت کر سکتا ہے, باوضو کرے نور ڈولا نور, راستے میں چلتے وقت وضو ٹوٹ گیا بغیر وضو ذکر کرے. کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ذکر ہو نہ سکتا ہو, اور کوئی پابندی نہیں کہ انسان کو پیشاب کی چھینٹیں اڑ گئی راستے میں اور ذکر بند کرے. نہیں, عورت کو حیض کی حالت میں ذکر کی اجازت ہے, نفاس کی حالت میں ذکر کی اجازت, اور اگر پیخانے کے اندر ہے اور اللہ یاد آتا ہے تو زبان سے نہ بولیں, دانت کے نیچے زبان کو آہستہ سے دبا دیں, اندر اللہ یاد آتا ہے کوئی عرض نہیں. لیکن ذکر اللہ کی اتنی وسعت ہے تو امر بالمعروف جس سے ذکر زندہ ہوتا ہے, جیسے ذکر سے ہر عمل میں جان پڑتی ہے, دعوت میں بھی جان پڑتی ہے. لیکن دعوت اللہ اس لیے آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطے حیات لے آئے ہیں وہ ہمارے اندر امت میں عام ہو جائے, اور خیر الامم کے اعتبار سے ہم نسبت کو سمجھ لیں کہ ہم کو حضور کی امت کے اعتبار سے خیر الامم نہیں کہا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مقصد دونوں کے اعتبار سے خیر الامم کہا ہے. آپ سے محبت ہے لیکن آپ کے مقصد سے محبت نہیں, اور آپ کے مقصد کے لیے قربانی نہیں, اور آپ کے مقصد کے لیے جان و مال نہیں کھپایا جاتا, تو ہم امت پن سے نکل جائیں گے. امت سے تو خارج نہیں ہوں گے, امت پن سے نکل جائیں گے, تو امت پن کے جتنے درجات ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے. لیکن میں ایک بات جو کر رہا تھا حج کی, لیکن ان سارے خاکے کے بعد اگر کوئی کہے کہ خدا کی راہ میں محنت کرو تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کسی سے فتوا لیتے کہ یہ لوگ کہتے یہ جائز ہے. لیکن جب حج کا مسئلہ ہے اور بیوی بھی بیمار ہو, جیب میں پیسے بھی نہ ہو, لیکن اللہ آپ کو حج کے لیے بھیجے, آمین آمین, آج رات کو ہمارے یہاں کھانا مولوی صاحب ہے, کیوں بھائی یہ کیوں؟ اس لیے کہ جذبات کے تحت مانا مسلم کے اعتبار سے اندر جذبہ بیت اللہ کا چھپا ہوا ہے, لیکن اس میں نفس کا دخل ہے, اس لیے کہ نفس کو بیت اللہ دیکھنے میں بھی مزے, ساتھ میں پیسے ہوتے ہیں تو بریانی جردے کھانے کی بھی مزے, اور مسجد نبوی کی رونق دیکھنے کی مزے, نہ کاٹا چوبے نہ تکلیف ہو, کچھ نہ ہو. اپنی ذات کے جذبات اور ایمان کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم جل شانہ نے سنیے غریب پہ فرض نہیں حج کیا, اور مالدار پہ بھی اگر کیا تو ایک مرتبہ کیا. ویسے جا سکتا ہو تو جائے, اللہ توفیق دے, کوئی منع نہیں. صاحب استطاعت پر اور صاحب یعنی روبہ صحت پر دشمن کا خطرہ نہ ہو, راستہ لوٹتا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, اور محرم عورت ہو تو ساتھ میں ہو, ان سارے شرائط کو ایک مرتبہ کیا. تو میں نے ایک تقابل نہیں کیا, بلکہ ایک حقیقت کو بیان کیا کہ ہمارا جذبہ کیا ہے اور قانون کیا ہے. تو قانون سے جذبے کو مقدم کر دیتے ہیں, اور یاد کہ منال اور جذبہ اگر دونوں چیز باقی ہے, جذبات ہو قانون سے مرتب نہ ہو, اور صرف جذبات اور منال ہو, اور معرفت اور ایمان نہ ہو, تو درویش ہوگا, اس کی درویشی بھی اللہ چھین لیں گے. معرفت الہیہ اور ایمان صحیح نہ ہو تو درویشی بھی چھین لیں گے جب آدمی جذبات اور منال پہ آئے گا. جیسے انسان اعمال کے نیک عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کو اس میں شامل کیا کہ میں نے کیا اور کمال کیا, جسے وہ بھی گر جاتا ہے
ایسی جیسے انسان حسن و جمال سامنے رکھ کر عوام کے سامنے آیا کہ اس کا اثر پڑے گا تو اس کی عزت کو اللہ پائمال کر دیں گے. تو چاہت اللہ کی کیا ہے؟ اس لیے معاف کیجیے گا، دین کیا ہے؟ دین کا ترجمہ تو خیر خواہی ہوتا ہے، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے یہ دین ہے. مثلا کوئی یوں شخص کہہ دے کہ نماز پڑھنا اس وقت اللہ چاہتے ہیں، سچ ہے، لیکن نماز کے اندر آپ کو پیخانہ آ گیا، ایسا پیخانہ کہ آپ کو جانے کے بغیر چاہ رہے ہیں، اور جب پیخانہ آتا ہے تو آدمی برداشت نہیں کر. اس وقت آپ نے نماز کو نہ پڑھا اور آپ نے پیخانے سے فارغ نہ ہوئے، چاہے نماز چلی جائے، تو یاد رکھیے میں نے اور آپ نے دین کو سمجھا نہیں، دوزخ کا خطرہ ہے. اللہ اس وقت کیا چاہتے کہ بیت الخلاء میں جا اور فارغ ہو جا. اس لیے کہ میرے حبیب کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ بیت الخلاء سے فارغ ہو جا، اس میں دقت ہوگی، تیرا دھیان نہیں لگے گا، دل نہیں لگے گا، کہیں کپڑے ناپاک ہو. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر پیٹ ریا سے پھول بھر جائے، پیٹ کے ریا روک سکتا نہیں، گیس روک سکتا نہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ نماز کو توڑ کر باہر خارج کر کے وضو کر کے پھر جوڑے. میں مسئلہ نہیں سمجھانا چاہتے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آپ زیادہ ہوشیار ہو، میرا تو سبق پکا ہو جائے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین پھر ہے کیا کہ جو آپ چاہتے ہیں. جہاں دین میں سچ بولنا ثواب ہے وہاں جھوٹ بولا. یہ جھوٹ بولنا کافر کے نزدیک مستقل دین ہے. دہریے کا بھی یہی دین ہے، مشرکوں کا بھی دین. اسلام میں نہ سچ دین ہے نہ جھوٹ دین ہے. اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے یہ دین ہے. میں آپ کو مثال دوں، جیسے آپ گھر پہ گئے نماز پڑھ کر اور آپ کے پڑوسی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی آپ کی غیبت کرتی تھی کہ وہاں ہریال ایسا شوہر مل گیا ہے کہ جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں میں تو دکھی اور واقعی اس نے بات کی. اس شخص نے آپ کو خبر دی اور سچ بولا، اس کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا. اس سچ نے میاں بیوی کے دلوں کو توڑ دیا. لیکن دوسرا پڑوسی نکلا، اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں بابا یہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کی بیوی تو روز ہمارے گھر آتی ہے، تعریف کرتی ہے کہ ایسا شوہر ملا، ایسا دولہا ملا، اللہ سب کو دے. آپ جھوٹ بولے لیکن دل جوڑ لیا. یہ جھوٹ آپ کو جنت میں لے جائے گا. کیا نکلا کہ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں کہلاتا. جھوٹ اس کو کہلاتا ہے جس سے نقصان پہنچے. سچ اس کو نہیں کہتے جس سے نفع نہ پہنچے. جیسے آتا ہے نا کہ اللہ ستار عیوب ہے، عیوب کو چھپانے والے، لیکن ان کی حکمتیں ہیں. جس کا چاہے اس کا عیب کھول دے، اس کی بات میں نہیں کھولنا چاہتا. لیکن آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کا عیب نہ کھولے تو میں نے اور آپ دین کو نہ سمجھا. بلکہ جب عیب کھولنے کا، کسی کی کمیوں کے کھولنے کا وقت آیا تو ہم اس بات پہ جائیں گے کہ اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں، حضور کا کیا طریقہ. بس یہی دین ہے. مثلا آپ کی اور میری اور کسی اور بیٹی کی کوئی منگنی آئی، پیغام آیا، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیٹی کا پیغام فلاں بن فلاں سے ہے، تو وہ شرابی ہوگا، زانی ہوگا، اور میرے علم میں ہوئے سنو تو میں کہوں کسی کے عیب نہ کھولنا، تو یاد رکھیے اس بات کو، یہ دین نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ساری زندگی اس عورت بچی کی بگڑ جائے گی، تو کہہ دے یہ شرابی، اس عیب کا کھولنا تجھے جنت میں لے جائے گا، اس لیے کہ بچی کی زندگی کو تو نے بچا دیا. اب یہ سمجھ ہم سے درست ہو گئی ہے. اس لیے ہم حج کا جب مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ پاک ایسے دن کرے کہ ہم حج کو جائیں کہ خدا کی راہ میں نکلے. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے مولوی صاحب. اس لیے جس کو اللہ دین کی سمجھ نہ دے، سمجھنا اس کے ساتھ اللہ نے کوئی بھلائی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مفہوم ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتے ہیں
اس کو دین کی سمجھ کے بڑائی کرتے، اس کو موٹریں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں، حلوے کھلاتے ہیں، وہ تو کافر کو بھی کھلاتے. کافر کو نہ دین دیا، نہ ان کو اتنی بھی سمجھ دی کہ اللہ کیا ہے اور توحید کیا ہے اور رسالت کیا. تو اگر مسلمان یعنی مجھ کو بھی اللہ نہ کرے، آپ کو نہ کرے، اللہ نہ کرے، دین کی سمجھ نہ دے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی اس معمولی سی کوتاہی ہمارے لیے رہبری بن گئی کہ جب یہ جذبہ کے حضور کو دیکھنا ہے، پھر دیدار ہوں گے یا نہ ہوں گے، اور یہ مسجد نبوی شریف کی جماعت ملے گی. اس پر وعید ملی 5 کا دخول ہوتا ہے. اور آپ یاد رکھیے، جیسے کوئی پکنگ کے لیے جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتا ہے، ان لوگوں کی خوشی کا عالم دیکھیے آپ. جو پکنگ کے لیے جاتا ہے بس کے اندر اور گانے بج رہے ہیں اور خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بے پناہ. جی ہاں، لیکن حج کو کوئی جاتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم دیکھیے. سارے گھر والے پھول ہار پہنائیں گے، مبارکباد کر رہے، اور کوئی یوں کہے کہ اللہ کی راہ میں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو بیوی کا بھی شکل کیسٹر آئل کی، جانتے ہیں کیسٹر آئل اتنا ہو جائے گا، اور باپ بھی کہے گا ظالم ہم نے پالا پوسا ہمارے لیے تو تھا. اور رشتہ دار کہے یہ کیا ملاؤں نے پھٹکا رکھا ہے. غلط بات کہتا ہوں تو مجھے کہ میں تصویر کھینچ رہا ہوں، تصویر. اس لیے کہ جب انسان کو دین کی سمجھ نہ ہو رہا تو دوسروں کو بھی گرا کے رکھ دیتا ہے. اور دین کی سمجھ ہو، اللہ اکبر. شاید حج کا موضوع تھوڑا سا کرنا ہے نہ پورا ہو، کہاں چلا گیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اللہ کی راہ میں بھیجا. صحابی جب باہر نکلے تو جس منزل پہ جانا تھا وہاں شہید ہو جاؤں گا، یہ ان کی زیادہ تصورات نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کا ہر لمحہ یہ تھا کہ شاید موت آ جائے. یعنی وقت پہ شہید ہوں گے یہ صرف ان کا استظار نہیں تھا، بلکہ کب موت آ جائے یہ ان کا حاضری یقین تھا کہ شاید موت آ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. دیش بسرحانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پیارے ولی جو تھے، ایک دریا کے کنارے تھوڑے تھے، تو ایک شخص سے بات کی دوران آپ اٹھے، کہنے لگے کہ حضرت کیا بات ہے کہ وضو کر لوں. وضو ٹوٹ گئے کہ حضرت بعد میں کر لوں. کہ نہیں، دریا قریب ہے، شاید وضو کروں اور وہاں نہ پہنچا اور مر جاؤں تو بے وضو مرنا نہیں چاہتا. یہ ان کا استظار ہوتا ہے. چنانچہ آپ باہر نکلے اور سوچا کہ شاید موت آ جائے تو کم از کم بیوی کو اطلاع کر دوں. اجازت نہیں، ہاں جب سرکار کا حکم ملا تو پھر بیوی کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور پھر بیوی کی اجازت دی، اس نے اسلام کو ذبح کر دیا. میرے رب العزت اور آپ کے رب کے حکم کے آگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے اطلاع کی جاتی ہے، پھر اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اور اطلاع دائرے رسالت میں ہے تاکہ اس کو سکون پہنچے، پتہ چلے کہاں گیا. وہ گھر پہ آئے اور کہنے لگے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد عظیم کے لیے جس لیے مبعوث ہوئے آخر زمان نبی ہو کر مجھے بھیجا ہے. دل میں آیا کہ شاید موت آ جائے تو میں تم کو اطلاع کرنے آیا ہوں. تو رونے لگی.
جب رونے لگی تو آپ فرماتی ہے کہ کیوں روتی ہے، اس میں غم نہیں کرنا چاہیے، تو زیادہ رونے لگی۔ تو ہم ہوتے تو بستر ہی چھوڑ دیتے اس کی رسیاں، کہ جب ماشاءاللہ آپ صاحبہ روتی ہیں تو پھر تو خیر ہی نہیں ہمارا۔ کا کوئی وجہ تو بتا رونے کی، تو اور زیادہ رونے لگے۔ تو آپ نے کہا کیا ہم عورتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس وقت یہ بولے کہ یہ بات نہیں کہتی کہ مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ سرکار دو عالم کا حکم تھا کہ دین کے مقصد کے لیے جاؤ اور تم نے میرا خیال کر کے لیٹ کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیسا شوہر ملا کہ اجازت کے بعد ہمیں اطلاع دینے کی بھی فکر رکھتا ہے۔ اس لیے میں روتی ہوں کہ مجھے کیسا کمزور شوہر ملا ہے، صحابی کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی عورتیں بھی اللہ کی چاہت کو سمجھ چکی تھی اور ہم نے سب کی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ مقدم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نور نہیں ملتا، نہ کوئی حقیقت ملتا، نہ ہم مقربین ہیں، نہ محب ہیں اور نہ محبوب ہیں، اور اس اعتبار سے جو حقائق ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے۔ تو میں نے کہا دوستو بزرگ، لیکن خوب یاد رکھیں کسی کی اس تمنا کا انکار نہیں ہوا کرتا، اس تمنا کا انکار نہیں ہوا کرتا کہ انسان کوئی بیت اللہ نہ پہنچے، جیسے ایام حج ہے نہیں، یہ 2-3 جہاز تو بحری روانہ بھی ہو گئے، اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوست تجھے پتہ ہے حج کی خاکوں میں تجھے ہر چیز کی رعایت کرنی پڑے گی کہ کہیں واجب ترک نہ ہو جائے تاکہ دم آ جائے، فرض ترک ہو جائے تو نماز حج فاسد ہو جاتا ہے، اور تجھے ریاکاری سے بھی بچنا پڑے گا۔ لیکن سن دوست، اگر ترتیب کے ساتھ تمنا تیری صحیح ہے تو حضرت جنید مصری فرماتے جو چشتیہ سلسلہ کے بڑے کامل اللہ والے ہیں، بڑے کامل اللہ والے، آپ کے کان میں ایک آواز آئے محمد القسام کا حج قبول ہوا، آپ چوکنے ہوئے کہ میں بھی مصر میں رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک مزدور ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہاں آیا نہیں، اس کا حج کیسے قبول ہوا؟ اور عاطف غیب کی آواز اللہ والے پہچانتے ہیں کہ یہ شیطان نے دی یا قدرت کی طرف سے دیا۔ دھوکہ شیطان اس کو دیتا ہے، سنو، کہ جس کے دل میں نور نہیں ہے۔ جس کے دل میں نور ہے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن نور اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ جیسے پیرانے پیر نے پہچان لیا نا کہ نماز معاف ہے عبد القادر، تو کہ لا حول ولا قوت، میرے نانا جان کو معاف نہ ہوئی اور مجھے ہو گئی، کہ تیرے علم نے بچا دیا، کہ توبہ میرے رب نے بچایا، خبیث میرے علم نے نہیں بچایا۔ جس کو اللہ چن لیتے اس کو ساری سمجھ دے دیتے ہیں یہاں، جس کو پسند کرتے تھے اس کو گرنے نہیں دیتے، اور جس کو پسند نہیں کرتے اس کو بلندیوں پہ جانے نہیں دیتے۔ چنانچہ جب حج کر کے تشریف لائے تو خادم کو بھیجا کہ فلاں بن فلاں نام کا جو مزدور ہے اس کو بلا کے لائے۔ آج کل کیا کام کرتا ہے کہ حضرت وہی کرتا ہوں کہ حج کو نہیں آنا تھا، کہ حضرت حج کو تو تمنا تو تھی مگر اللہ کو منظور نہیں تھا، تو پھر مجھے کیوں آواز آئی محمد تیرے نام کی کہ اس کا حج قبول ہوا ہے؟ سچ بتا تو۔ کہا حضرت سالوں سے میں نے مزدوری کر کے تھوڑا تھوڑا الگ رکھ کے حج کی پونجی تیار کی، جب بالکل پونجی تیار ہو گئی، اللہ اللہ، تو ایک دن میں نے پڑوس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز کی ضرورت تھی، تو میں نے تھوڑے وقت کے لیے منگوائی تو پھر دے دیں گے، تو پتہ چلا کہ پڑوس کے اندر کھانے تک بھی نہیں۔ میں تھرا گیا، یا اللہ، تو میں نے اس حج کی پونجی میں سے رقم کاٹی اور اس کو دے دی، اس لیے میں حج کو نہ پہنچا، اس لیے میں حج کو نہ پہنچ سکا۔ کہ مبارک ہو تجھے، تیرا حج اللہ نے بغیر کیے قبول ہو گیا۔ آپ نے اس میں ریاکاری، تو دوست اگر جذبات شریعت کے تحت ہو تو حج قبول ہو جاتے ہیں،
لیکن تو اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے اس پہ کیوں نہیں آتا؟ یاد رکھ اس بات کو کہ دین کی ایک گھڑی کی فکر 70 سال کی نوافل عبادت سے بہتر ہے. فرمایا ایک گھڑی کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ یہ دین ہے. لیکن کہ انسان حرام کے پیسے سے حج کرتا ہے تو لبیک، تو فرشتے کہتے لا لبیک، تیری لبیک ہمیں قبول نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں حج کے بعد جس کی زندگی نہ بدلے تو سمجھنا اس کا حج قبول نہیں ہوا. اور جس کی زندگی میں انقلاب ہو تو آپ نوٹ کر لینا کہ اس کا حج قبول ہوا. اس لیے حجر اسود کو چومنا جو سنت قرار دے دیا گیا، استلام بھیڑ کے اندر بھی سنت ادا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن رواحہ حنفی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو نکالا جس کو غیر مقلدوں نے بھی مانا. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر کو کیوں چومنا تھا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ اے پتھر، اگر میرے محبوب نے چوما نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہیں جھوٹا، کیونکہ توحید کے بڑے متوالے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے تھے فاروق اعظم تو رونے لگے. اور حضور نے مڑ کر دیکھا تو فاروق اعظم حجر اسود کے قریب سرکار دو عالم السلام کے ذریعے جا رہے تھے تو یہ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا عمر رو، جس کا مفہوم زیادہ رو، یہ رونے کی جگہ ہے. لیکن آج حجر اسود کو چوم کر عورت بھی مردوں کے ہجوم میں گھس کر خوش ہوتی ہے، اور مرد کسی کو دھکا مار کے کونی مار کے حجر اسود چومے تو خوش ہو کے نکلتا ہے. معاملہ ہی سب بل کا ہے کہ جذبات ہی جذبات، نفسانیت ہی نفسات زیادہ رونے کے مقام ہے. تو ہمارے ملک میں ایک داؤد نامی شخص تھا، ایک آنکھ کانی تھی اس کی، وہ حج کو گیا. یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا اس بات کو. وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا. میں نے کہ اس سے پوچھا داؤد ایک بات بتا دوست، اور تو صحیح بتا دے گا اس لیے کہ تیری زبان ایسی ہے کہ دیوار ہے اس کو بھی دکھ پہنچتا ہوگا. ایسا تو بولتا ہے کڑوے سب. کہ کیا پوچھنا چاہتے؟ میں پوچھتا ہوں کہ تو حج کو گیا تو پایا ہوا اور کھویا ہوا نقشہ تو نے کہاں دیکھا؟ کہ کھول دو. میں نے کہا کہ جب میں نے حجر اسود چوما تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ایمان کسی نے چھین لیا اندر سے. جب کہا تھا فاروق اعظم کو کہ رونے کا مکان، رونے کا مکان. اس لیے حاجی زیادہ احتیاط سے چلتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں اور تمہیں مایوس نہیں کیا. ثواب میں تو حج کا کہا ہے کہ جب سورج نکلے اور تقریباً 20 منٹ ہو اور چکنا چور آنکھیں ہو جائے سورج کو دیکھتے ہوئے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لو تو ایک حج اور عمرے کا کامل کا ثواب ملے گا. عمل نہیں ہے، یہ ثواب ہے. حج تو یہاں ثواب میں غریب کو بھی محسوس نہیں کیا. یوں نہ سمجھے کہ اللہ نے غریب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن ایک حقیقت اپنے اہل اللہوں کے ساتھ کھولی ہے کہ جب ماشاءاللہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ عراق کے محدث چلے جا رہے ہیں، بڑے اونچے اللہ والے ہیں یہ اور محدث ہیں. جب چلے جا رہے ہیں تو ایک شخص آہ کر کے رو رہا. اللہ والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. قریب گئے، کیا بات ہے بھائی؟ کہ حضرت کیا بتاؤں؟ کہ بتائے صحیح، کوئی ہم سے خدمت ہو سکے؟ کہا کہ اس سال حج نہ ملا، بتیری کوشش کی تڑپ کے رہ گیا حضرت. فرما سودا کرو گے؟ کہ حضرت ایسے موقع پہ آپ کو سودا بازی سوجھ رہی ہے، بڑے آدمی ہم کیا بولے؟ کہ نہیں میں نے 4 حج کیے ہیں. اس نے سوچا محدث کے 4 حج، اتنا صاحب علم اور اس کے 4 حج اور مشہور ولی ہے، کیسے مقام؟ کہ جی یہ 4 حج اب لے لے، یہ آہ اور رونا مجھے دے دے. حضرت قبول ہے کہ میں نے قبول کیا. آتے پہ گرفت آواز آئی، سفیان تو نے وہ سودا کیا، عرفات کے لاکھوں حاجیوں کو اگر دے دیں تو سب کی مغفرت ہو جائے. تو نے وہ سودا کیا. تو کیوں خدا سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مالدار نہیں کیا؟
اس لیے کہ تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر لینا نہیں آتا، تجھے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ یا حبیب اللہ مجھے پاک کر دیجیے، آپ منہ موڑ گئے، دوسری طرف آئے، مجھے پاک کر دیجیے۔ ایسے رحمت للعالمین تھے، نہ جانے میرے آقا کے حق میں کون سی حکمت عملی تھی کہ یہ ماشاءاللہ توبہ کر کے بچ جائے، لیکن یہ حضرات گھروں میں بیٹھ کے توبہ نہیں کرتے تھے، پاک ہو کر توبہ کرتے تھے۔ اللہ اللہ، کیونکہ سنسار اس میں ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو حاملہ ہے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو اور یہ بچہ کچھ کھانا نہ سیکھ لے، 2 سال حق ہوتا ہے دودھ پلانے کا شریعت میں، اس کے بعد آؤ۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ اللہ، ہم تو گھروں میں بھی توبہ نہیں کرتے، اور ان کی توبہ نصوحہ کا مقام دیکھیے۔ نصوحہ کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کو، فقہاء نے یہی لکھا ہے۔ چنانچہ جب 2 سال کا بچہ ہوا اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دی جو چوستا تھا اور کھاتا تھا، یا حبیب اللہ اب یہ اس کے قابل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا شریعت مطہرہ جو اللہ کا حکم ہے، زمین کو کھودا گیا اور اس کے اندر اس کو گاڑ کر اتنا سر بار رکھا اور سنسار یعنی پتھر مارنے کا حکم کیا۔ پہلا پتھر خالد بن ولید نے مارا اور تنقید کی، کیا تجھے سوجی ایسا کام کرنا؟ حضور فرماتے خالد تو اس کی توبہ کو نہیں دیکھتا، یعنی ایک توبہ کے اس سے بخشش ہو جاتی۔ فرمایا تجھے پتہ ہے اگر مدینے والے سب کو اس توبہ کی برکت دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ خدا نے ہمیں گر کر بھی کامیابی کا راستے بتائے اور اونچے جا کے تباہ ہونے کے راستے سے بھی بچایا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہماری شکایتیں ہیں کہ ہم کو حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوتا، تو نے مالداروں کے مقدر میں لکھا ہے۔ نہیں نہیں، مالداروں کے مقدر میں لکھا ہے مقدر والا وہ ہے جو قبول ہو جائے، ورنہ وہ بد نصیب ہے۔ حج کے ذمہ تو ہو جائے گا پورا ادا، لیکن اس کے فیضان اور برکتیں نصیب نہیں ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس ایام حج میں بہت سے سسکیاں بھی بھرتے ہوں گے، یہ تو مبارک سسکی ہے، ماشاءاللہ مبارک سسکی ہے الحمدللہ، لیکن جذبات کے تحت صحابہ نے کتنا کھویا۔ عبداللہ بن رواحہ کو میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے ہمارے یہاں ضابطہ یہ نہیں ہے، سنو، ہمارے یہاں ضابطہ نہیں ہے کہ فلاں کام کرو، بلکہ دین کا ضابطہ ہے اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس وقت کیا چاہتے ہیں، اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ اللہ پاک اس وقت کیا چاہتے ہیں، خلاص۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اگر نوافل پہ کھڑا ہوتا ہے اور شدت کی بھوک لگتی ہے، سنو، تو اللہ اس وقت کیا نوافل چاہتے ہیں؟ اللہ وقت اس کو سنتیں چاہتے ہیں۔ آتا ہے اسلام نے یہ بتایا کہ بھوک لگی کلو اشربو، دلیل قطعی سے سخت بھوک ہے پہلے کھا لے، دیکھا پہلے کھا لے، اور سچ ہے پھر تو بھوک نماز ہوگی۔ تو اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے؟ تو ایام حج میں انسان اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ ہمارے مقدر میں تو نے حج نہیں لکھی۔ میاں لکھنے والا کچا نہیں ہے، لکھنے والا مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، خالق۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے تقدیر پہ راضی ہو جائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ دشمنوں کے نہیں لکھا اللہ نے، اس کی مصلحتیں وہ جانتا ہے اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے الحمدللہ، مصلحتیں اور حکمتیں وہی جانتا ہے الحمدللہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوات میں ہوتے تھے تو اس کے لیے بھی شرکت کا برابر اعلان کرتے تھے
کہ جو تڑپ کر جہاد کے لیے ضعیف رہ گئے، بیمار رہ گئے، آج وہ ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. کبھی دیکھا مستثنا نہیں کیا کسی کو کہ جس کو شکایت نہ تھی کہ ہم کیوں نہ تیار ہوئے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اور دائرے رسالت میں جو عذر صحیح تھا اس کو نبھا کر گئے تو وہ بھی کسی چیز سے محروم نہ رہے، وہ بھی کسی چیز سے محروم نہ رہے. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان جب استعداد پیدا ہو اور پھر حج نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں بیمار نہ ہو، راستہ فرماتے ہیں چاہے یہود ہو کے مرے چاہے نصارہ ہو کے مرے، چاہے یہود ہو کے نصارہ مرے، حج فرض ہو گیا تو کل پہ ڈالو ہی نہیں بات، خطرے کی بات. اور اگر نیت ہی نہیں حج کی تو پھر یہود ہو کے ہوں رے چاہے نصارہ ہو کے مرے. جی ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر قریبی حج کے حقائق اور اللہ کیا چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ ساد و نادر کوئی بچتا ہو، ولا رفاث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اتنے جھگڑے ہوتے تھے اور عورتیں اپنے چہروں کو ملک ملک کی خوبصورت عورتیں، ولا رفاث اس سے بچنا، اور بے پناہ دھوپ، سر ننگا جناب، پانی کی پیاس، جہاں کسی نے چھیڑی تو میں نے نظروں سے دیکھا حاجیوں کے درمیان دوران احرام میں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. عیاسی کا عالم میں نے نظروں سے دیکھا، خیمے میں پتے کھیلے جاتے ہیں. معاف کیجیے گا اس لیے آخری بات کر دوں، اس لیے اللہ رب العزت 18 سال کے بعد حج فرض کیا. کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد حج فرض کیا تاکہ اللہ کی عظمت اور تقوی پہلے دل میں آ جائے. اللہ کی عظمت اور تقوی پہلے دل میں آ جائے، اس کی محبت دل میں آ جائے، اس کا تاثر دل میں آ جائے. جب تقوی، محبت اور تاثر پیدا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمال پہ پہنچ گئے جی، تو رمضان کے روزے وغیرہ بعد میں آخر میں 18 سال کے بعد حج فرض ہوا. اور اب جب پہنچے ہیں تو معاف کرنا، ان کی بیت اللہ کے دیکھنے میں بھی فرق تھا اور ان کی عبادتوں میں فرق تھا. میں تنقید نہیں کر رہا، تم جاؤ اور میں جاؤں، جبکہ جو حقائق ہیں اس کو نہ لے کے جائیں. جو ضابطہ 18 سال کے بعد آیا تھا اور اس میں کسی درجے ترقی کر کے نہ جائیں تو یاد رکھے حرم سے بازاریں بھری ہوتی ہیں. اس کی دلیل یہ، حرام میں کم وقت گزرتا ہے حرم میں اور بازاروں میں زیادہ گزرتا ہے. جی ہاں، اور کشی سے بے پناہ ہوتی ہے. جی ہاں، اور آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ حج میں ہم حقیقت کو کھو چکے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حج کی تیاری کرو. حج کی کون سی تیاری؟ کون سی تیاری؟ ولا رفاث ولا فسوق ولا حج. یہ جو زیر نفس میں اس کو نکالنے کی کوشش کرو اور ایمان کو اس خاکے پہ پہنچاؤ. اللہ اکبر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ابدیت کو اس نیز پہ لے جاؤ. ورنہ ایک مولانا صاحب وہیں رہتے مکۃ المکرمہ، فرمایا کرتے تھے، کئی مرتبہ فرمایا، وہی مدینے میں ہی رہتے ہیں، مکہ مکرمہ رہتے ہیں، اس کا تابعہ ہے ماشاءاللہ، عالم بھی ہے. فرماتے کہ بعضے، سب تو نہ کہا جائے، بعض حجاج جب سامان لیتے ہیں تو انہوں نے سنا ہوگا کہ بیت اللہ کے سامنے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کل ہمارا جہاز روانہ ہونے والا ہے، کسٹم والے کو اندھا کر دیجیے. اندھا یعنی جدے میں ایک انگریز تھا، ان دنوں میں سنو، ان دنوں میں تھا جب کہ یہ سب ایروپلین وغیرہ کی لائنیں نہیں تھی، بہت ضعیف برا تھا. اس نے کہا میں نے وہ دور دیکھا ہے جب کہ حاجی
कोयले की स्टीमरों में आया करते थे। कि क्या देखा कि दो चीजें हमने देखी। एक तो हमने ये देखा कि हर हाजी के गले में कुरान पढ़ा रहता था और हाथ में तस्बीह थी। जब मैं बूढ़ा हूं देख रहा हूं हर हाजी के हाथ में रेडियो है। इस बूढ़े ज़ईफ ने कहा, माफ कीजिएगा, खुदा के घर पे पहुंचने तक उनके आदाबों को, उनकी अजमतों को सीखना होता है। जी हाँ, वो रब्बुल इज्जत अल्लाह अकबर, जिसके घर को सिर्फ देखने से भी इसने किए मिलती है। अल्लाह अकबर, जो तजल्लियत गाहे इलाहिया है, हुदल्लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत। आप बताइए कि उस घर तक पहुंचने की कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद खैरुल उम्म की तरफ है, उसकी तरफ कोई कहे चलो तो फिर हम रुक जाते हैं, झिझकते हैं। लेकिन जिसको कहो हज के लिए कहो कि सुभान, इसलिए कि अल्लाह क्या चाहते हैं इस तरफ तो दिल ना जाए, हम क्या चाहते हैं इसकी तरफ जा जाए। ये नफसानियत हुआ करती है, ये नफसानियत हुआ करती है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें दीन की समझ दे कि तू इस वक्त क्या चाहता है। और जिसको ये समझ दी कि इस वक्त क्या चाहता है अल्लाह, तो बेड़ा पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। वरना कख निकालता है नफ्स और शैतान, वसवसे डालकर कहीं का उस इंसान को निकाल। लेकिन मुस्तकिल इंसान को अपनी जात पे मेहनत की जरूरत है। पेड़ पे मेहनत न कर तो फल नहीं देगा, मुरझा के जमीन में रह जाएगा। बच्चे की परवरिश न कर तो ये लागिर हो के कई खामियां उसमें पैदा हो जाएंगी, मिजाज की, जिस्म की। तरबियत कुलिया पे तू ना आया, इतना ये लागिर रह जाएगा हर मकाम। इस तरह तेरी जात पे तू मेहनत नहीं करेगा, याद रख, इतना नाकिस रहेगा। और जितना नाकिस रहेगा इतनी नाकामी होगी। कुछ भी तू पा ले तो तू नाकाम है। लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं ये करके अल्लाह की रजा को मैं और आप पालें तो हम कामयाब हैं। और सारे नक्शे नाकामी के अल्लाह सुझाएंगे फिर। जी हां, गुमराह जब हिदायत यहां था और अपनी जात की मेहनत पे दिया यहां था, तो अल्लाह इसको इस्तेमाल करते। कुरान में आता है हम इस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं कि इसको इस्तेमाल कर, फरमाते उसको अच्छे काम करके शैतान दिखाता है। और जब अल्लाह करम फरमाते हैं तो अल्लाह पाक उनको इस्तेमाल अपनी कुदरत के नूरानी जराए से करते हैं। जी हाँ, और ये आगे जाके अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। बस समझ लीजिए, इस बात को खूब याद रखिए। अल्लाह के साथ हमारा जोड़ नहीं होगा, मुस्लिम में कभी जोड़ पैदा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सारा इंतशार का निजाम और सारा तासुबियत का निजाम और जो भी तखरीक आप गिनवा लें, जमीन की बेबरकतें, इंसानों में जोड़, जो कुछ गिनवा लें, ये इस चीज का समरा और नतीजा है कि इंसान की इज्तिमाइयत के साथ अल्लाह का जोड़ नहीं। और जिसको अल्लाह का जोड़ नहीं, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह कभी इस उम्मत में जोड़ नहीं देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब करार देता है कि ये प्यारे हैं और हर मंजिल पे नाराज करता है। एक बीवी की मोहब्बत में नाराज करता है, बच्चे की मोहब्बत में नाराज करता है। जैसे हुजूर चाहते हैं, तालीम, तरबियत, शादी, सब में खुश रखता है। दावा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। और याद रख, ये दोनों वजूद राजी ना हो तो आज नहीं तो अपनी शानी हलीमी से तुझे संवरने की ढील तो देंगे, कल तो देख लेगा कि क्या नतीजा आया। उम्मत के सिराजे को तोड़ कर रख दिया है और मजीद तोड़ के रख देंगे, याद रखना। आलमगीर उम्मत का सिराजा टूटा हुआ है, आलमगीर
تعصب کا وہ نقشہ ہے، کسی ملک میں آپ جائیں تو ایسا کوئی ملک نہیں جہاں تعصب نہ ہو، مانتے آپ؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، جب ہم نے حضرت رب العزت پروردگار عالم جل شانہ کے ساتھ اپنے دل کو نہ جوڑا، یعنی اس کے یقین کو دل میں نہ لیا جو صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ جوڑا، جب اس کے ہم نہ بنے تو پھر ہم کسی کے نہیں بن سکتے۔ کہاں تک پیوند لگائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو طاقت کو سمجھتا ہے تو ہماری طاقت اسلام ہے، اور اگر تو کسی ملک کو یا کوئی اور ملک کسی کو فیور میں لینا چاہتا ہے تو یاد رکھ، مالک الملک کی فیور یہ اصل ہے۔ اسلام ہماری قوت ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ایمان ہمارا صفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری عزت ہے، اسباب تو غلام ہے، اسباب غلام۔ جیسے آیا نا کہ اگنی میزائل بنا لیا جو 1500 میل پہ مارتا ہے، 2000 کلومیٹر پر، یعنی دہلی سے اگر مارے نا تو جون سا بھی ہمارا شہر اڑا دے۔ کسی سے اگنی میزائل بنایا ہندوستان نے، اگنی پلاسٹک میزائل 1500 مائل پہ 1 ٹن کا بارود اٹھاتا ہے، 1 ٹن کا بارود ایٹم بم بھی اٹھا دیتا ہے، ایٹم بم مار سکتا ہے۔ امریکہ نے تشویش کی کہ پاکستان خطرے میں پڑ گیا، اور یوں کہا کہ چین سوچ میں پڑ گیا، تو ہم بھی سب سوچ میں پڑ گئے۔ کیوں سوچ میں پڑ گئے؟ اس لیے غیر کا جو ڈر رکھتا ہے وہ ایمان نہیں رکھتا، غیر کا ڈر رکھتا ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے میں بڑے جلاد ہیں، اور ہما بینکم، اللہ نے سورہ فتح میں کہا صحابہ آپس میں رحیم تھے، اور ہم آپس میں جہیم ہیں۔ وہ آپس میں رحیم تھے اور کہا کفار کے سامنے یہ شدت خیز تھے۔ حضرت محمد کو یہی بتایا، اللہ اکبر۔ جی ہاں، لیکن کیا ہوگا کہ کیا ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ہم اپنے اعمال ایسے بتائیں کہ جب یہ عجز سے راضی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات کا ڈسا ہوا